بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا رب کائنات کے لیے ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ ہر صبح اس طرح طلوع ہوتی ہے جیسے نئی زندگی ملتی ہے، اور شام ایسے ڈھلتی ہے جیسے انسان کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ ہر آنے والی صبح میں انسان اللہ پاک کو یاد کر کے اپنے دن کا آغاز کرے تو زندگی کا ہر دن یادوں بھرا برکت والا ہو سکتا ہے۔ ہر ڈلنے والی شام میں اللہ پاک کو یاد کر کے اپنی زندگی کا ایک دن اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے، یوں ایک دن اپنے آغاز اور انجام کے اعتبار سے قیمتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر صبح ہر شام کو ایمان والا، اپنی رضامندی اور اپنی قربت والا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک کی ذات پاک کا بڑا ہی احسان ہے ہم پر، جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ پاک کا ہم پر یہ ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جن کے ہاتھ میں روز قیامت جھنڈا ہوگا یقیناً۔ اور اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس کی اعلیٰ ظرفی کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی کوئی مثال نہیں۔ ہم اس کے امتی ہیں جن کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں جن کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہوگا، اور جن کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو تاریخ اسلام کے عظیم شہداء ہیں۔ ہم اس کے امتی ہیں نے امت کے لیے ہر دکھ، ہر تکلیف اور رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے ہمارے لیے آسانیاں مانگی، جو اللہ کی رضا کے لیے ہر دکھ، ہر مصیبت میں صابر اور صدیق پائے گے۔ ہم سے خوش قسمت اور یقیناً کوئی نہیں ہو سکتی جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس کی اولاد اپنے نانا کے دین کے لیے شہید ہو گئی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ طائف کی وادیوں میں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، جو کافر پتھر مارنے والے تھے وہ اللہ کے دین پر اور نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں مانتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ لیکن ہم مسلمان، آج کا مسلمان تو اس بات کا اقرار کر چکا ہے، اللہ کے دین کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے۔ اپنی زبان سے اقرار تو کرتا ہے آج کا مسلمان، لیکن صرف زبان کی حد تک۔ معاف کیجئے گا، تھوڑی سی سخت بات ہے، لیکن حقیقت ہے یہ کہ وہ جو کافر تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، وہ تو اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے دین پر ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ تو ہم ایمان لا کر بھی اپنے نبی کے سینے پر وار کیوں کر رہے ہیں؟ جب اذان کے وقت، نماز کے وقت ایک مسلمان اپنی دنیا کے کاموں میں مگن ہوگا تو وہ اللہ کے نبی کے سینے پر ہی وار کر رہا ہے۔ جب ایک مسلمان بازار میں چلتی ماں بہن کو گندی نظر سے دیکھے گا تو وہ اپنے نبی کے سینے پر وار کر رہا ہے۔ جب ایک مسلمان سود کھا رہا ہے تو وہ اپنے نبی کے سینے پر وار کر رہا ہے۔ جب ایک مسلمان چوری کر رہا ہے تو وہ اپنے نبی کے سینے پر ہی وار کر رہا ہے۔ آج دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ آج کیوں ایک مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟
مسلمان کو کیوں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور حقارت کی نظر سے دیکھنے والے غیر مسلم؟ اس لیے کہ ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں ہیں۔ آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر بچپن نہیں رہا تو جوانی بھی نہیں رہنی اور نہ ہی سانسوں نے رہنا ہے۔ آج کی بہن بیٹی کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھی بیٹی کے بعد اچھی بہن اور اچھی بہن کے بعد اچھی بیوی، اور تبھی وہ اچھی ماں بن پائے گی۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے اللہ کو خوش رکھے گی۔ اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کے گھروں میں طلاقوں کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے، گھروں میں سکون، پیار، محبت، رشتوں میں مضبوطی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے قرآن کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو ان اندھیروں سے نکالیں۔ گھروں میں، دلوں میں، رشتوں میں روشنیاں اللہ کے ذکر سے ہی آ سکتی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی آ سکتی ہیں۔ اور والدین ان باتوں پر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہر والدین کی یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس مین بنے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ والدین یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے، بیٹا بیٹی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ کے دین پر چلے، اور یہ وہ اجر ہے جو والدین کو مرنے کے بعد میں ملے گا۔ ایک مسلمان کا راستہ اللہ پاک سے ہی شروع ہوتا ہے اور ختم بھی اللہ پاک پر ہوتا ہے، تو ہم راستے میں بھٹکتے کیوں ہیں؟ اپنی منزل تک انسان تبھی پہنچ سکتا ہے اگر وہ صحیح راستے پر چلے۔ یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ روز محشر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے امتی کو، اس انسان کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ ہوگا جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلو، خدا کے لیے اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج وقت ہے، آج آپ کو جو عمل میں بتانے لگا ہوں اس کے روزانہ کرنے سے دل کی سختی بھی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھی خوش ہوگی اور اپنے نفس پر بھی کنٹرول رہے گا انشاءاللہ۔ جو آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک ہمیں گناہ سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ وظیفہ ہماری حفاظت بھی کرے گا اور اللہ پاک سے استغفار بھی ہوگا اس وظیفے کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ اس کو 100 بار صبح پڑھیں، 100 بار شام کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سبھی صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت آئے تو شہادت کی موت آئے اور ایمان والی موت آئے۔ اللہ پاک روز قیامت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بندوں میں اٹھائے، آمین۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں نے جو سفر شروع کیا ہے
اللہ پاک مجھے توفیق دے اور اس سفر میں آپ میرا ساتھ ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک کلک کرنے پر کسی ایک انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے، تو اس میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہماری یہ ایفرٹ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔